تجارت اور زراعت دو ذریعے ہیں مال کمانے کے. انفقوا مما کسبتم ومما اخرجت لكم الارض. ایک کسب ہے یعنی تجارت اور اس کے بعد زراعت. تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک افضل پیشہ وہ تجارت ہے. من اراد الدنیا فلیتجر. جو بہت دنیا کمانا چاہے وہ تجارت کر لے. اکثر انبیاء اور مرسلین تجار تھے. صرف لوط علیہ السلام زراعت کرتے تھے، باقی تمام انبیاء اور مرسلین تجار تھے. اس لیے کہتے ہیں التاجر الصادق الامین مال انبیاء والصدیقین یوم القیامہ. اور اگر تاجر ہے اور خیانت کرتا ہے، تاجر ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو التاجر هو الفاجر. یہی بے ایمان ہے، یہی دین کو دنیا پر بیچنے والا ہے. کن اصول کی تجارت ہو، کس ڈھب کی زراعت ہو، امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی ہے اور اس کا نام ہے امام الاقتصاب فی الرزق المستطاع. الاقتصاب فی الرزق المستطاع. شمس الائمہ نے اس کی شرح لکھی ہے، لیکن زیادتی یہ ہو گئی کہ امام محمد کی عبارتوں کو اپنی عبارتوں میں ملا دیا. پتہ نہیں چلتا کہ متن کہاں ہے اور شرح کہاں ہے. آج کل وہ کتاب الکسب کے نام سے مل رہی ہے. کتاب الکسب کے نام سے ایک جلد ہے، وہ تو فروشوں کے پاس رکھی ہوئی ہے. سمجھدار لائق طالب اس کو خرید لے، نالائق کے کام کی نہیں ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. اور امام محمد امام ابو حنیفہ کے شاگرد خاص ہے، اور امام صاحب اپنے زمانے کے سب سے بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. کئی ملکوں میں ایک ہی وقت میں ان کی تجارت چلتی تھی. اور حضرت درس دیتے تھے تو سامنے صرف طلباء علماء آتے جاتے تھے. کاروباری ساتھیوں کو اجازت نہیں تھی، وہ پیچھے سے آتے تھے. اس طرح آتے. درمیان میں تھوڑا سا وقفہ کر لیتے تھے، ان سے لین دین ہو جاتا تھا، تھوڑا چلو روانہ ہو گئے. لوگ کہتے تھے کہ آپ تو جاتے نہیں ہیں، نہ آپ کبھی ان کے ساتھ اٹھ کے چند قدم لیتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ حدیث شریف میں آیا ہے جس نے اپنا سارا غم اور ہم دین بنایا، اللہ دنیا ویسے عطا فرمائے گا. فرمایا یہ تو صرف اللہ نے ایک راستہ بنایا ہے، ورنہ مجھے ایک لمحہ ایک گھڑی سوچنے کا بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے امام اعظم کو اس طرح دین میں منہمک فرمایا. اور امام صاحب کا مقولہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی دولت دی ہے کہ وقت کا بادشاہ مجھ سے قرض مانگ لیتا ہے، لیکن دین پر متوجہ اتنے زیادہ تھے کہ ما رؤی فی السوق ولا فی الدکاکین. کبھی بھی امام صاحب بازار میں یا دکانوں میں نہیں دیکھے گئے. ہمیشہ فرماتے تھے کہ عالم لوگ بازار کے لیے اور تجارت کے لیے افراد رکھے، خود یہ کام نہ کیا کرے. فما ربحت تجارت ہو. تو پہلا کام جو دنیا میں ہے دنیا کمانے کا، وہ حلال اور جائز تجارت ہے. جب تجارت نہ ہو یا اس کے اسباب نہ ہو تو پھر زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے، بیج بونا ہے، فصلیں اگانی ہے. اس میں مشقت بہت ہے، فائدہ کم ہے. سلمن غنم نما مجان شل پپاؤ کی وی خوڑل پداؤ کی. جس کا ایک پاؤ ہوتا تھا تو محمد جان ایک شخص تھا، اس کے 100 من ہوتے تھے، لیکن وہ ایسے اڑتے تھے جیسے چٹان اڑتا ہو. بے برکتی زراعت میں بہت زیادہ ہے، اور مضارع ناشکر بہت ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں مضارع کو کفار کہا گیا ہے. ناشکر بہت ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. انا لمغرمون، اوف ہم مارے گئے، اوف ہم محروم ہو گئے، ہمارے کے پاس کیا ہے. تو مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام اعظم نے اپنے شاگردوں کو کہا تھا ہو سکے تو تجارت کیا کرو، زراعت سے ہٹ کے رہا کرو. امام شافعی نے کہا ہے زراعت کرو، تجارت سے ہٹ کے رہو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں زراعت میں کیڑے مکوڑے، چرند پرند درند، غریب مسکین کوئی ساگ لے جا رہا ہے، کوئی خشک لکڑی لے جا رہا ہے، کوئی وہاں جانور چلا رہا ہے. اتنی خیرات و حسنات آپ کی جمع ہو جائے گی. اور تاجر تو ہمیں وقت مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے. ہر گلیرا رنگ بوئی دیگر است،
ہر شخص کو اللہ نے علیحدہ رنگ ڈنگ دیا ہے، اسی طرح ذوق سلیم بھی نصیب فرمایا ہے۔ فما ربحت تجارتہم، ان منافقوں نے جو کاروبار کیا ہے وہ ناکام ہے، وما کانوا مہتدین، اور نئی ہدایت یافتہ ہوئے، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی۔ ہاں، نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، نہ خدائی ملی اور نہ وصال صنم۔ مشرکین اور کفار کی ہمراہی کرتے تھے اور پیغمبر اسلام سے انحراف کرتے تھے، نتیجہ یہ نکلا کہ نہ دنیا ملی اور نہ عقبہ۔ ہر وہ شخص جو دین والوں کا مقابلہ کرے آخر کار وہ اسی طرح ذلیل ہو جائے۔